دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک صحابی کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے دجال سے ملاقات کی اور ان کی ملاقات کس جگہ ہوئی اور دجال نے کن 4 نشانیوں کے بارے میں بتایا جن سے معلوم ہو سکتا ہے کہ دجال کا عروج کیسے ہوگا، کب ہوگا۔ دوستو، آپ ان نشانیوں کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ دجال کب آئے گا۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے گا تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحابی تمیم داری نے دجال سے ملاقات کر رکھی ہے۔ اس ملاقات کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس ملاقات میں دجال نے جید صحابی سے 4 سوال پوچھے، بات کر رکھی ہے۔ اس ملاقات کا حال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ اس ملاقات میں دجال نے جید صحابی حضرت تمیم داری سے 4 سوال پوچھے۔ امیم داری سے یعنی یہ وہ 4 سوال پوچھے۔ 4 نشانیاں بات کر رکھی ہے۔ اس ملاقات کا حال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ اس ملاقات میں دجال نے جید صحابی حضرت تمیم داری سے 4 سوال پوچھے۔ امیم داری سے 4 سوال پوچھے۔ یہ 4 نشانیاں تھیں جن کے پورا ہو جانے سے دجال اپنے شیطانی طاقتوں کو لیے دنیا میں ظاہر ہوگا۔ ان نشانیوں کو پورا کرنے کے لیے زمین پر یہودی ریاست اسرائیل اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ یہودی قوم نے دجال جیسے فتنے سے بہت ساری امیدیں رکھی ہیں۔ حضرت امیم داری سے دجال سے ملاقات کی حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر منبر پر بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ یہ کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ میں نے تمہیں کیوں یہاں جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باخدا نہ تو میں نے تمہیں مال وغیرہ کی تقسیم کے لیے یہاں جمع کیا ہے اور نہ ہی کسی جہاد کے لیے، بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا، وہ آیا اور مسلمان ہو گیا اور مجھ سے ایک قصہ بیان کرتا ہے جس سے تمہیں میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی۔ میں نے تمہارے سامنے کبھی دجال سے متعلق ذکر کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بڑی سی کشتی میں سوار ہوا، جس کشتی سے سمندر میں سفر کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ قبیلہ لحم اور جذام کے 30 لوگ بھی تھے۔ یہ 1 ماہ تک سمندری طوفان میں پھنسے رہے۔ آخر کار انہیں مغرب کی طرف ایک جگہ نظر آئی جسے دیکھ کر وہ لوگ بہت ہی خوش ہوئے اور چھوٹی سی کشتی پر سوار ہو کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ ان کی نظر سامنے ایک جانور کی صورت جیسی ایک چیز نظر آئی۔
جس کے پورے جسم پر بال ہی بال تھے۔ ان بالوں کی وجہ سے اس کی اعضاء نظر ہی نہیں آتے تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا، کم بخت، تو کیا بلا ہے؟ وہ بولی، میں جساسہ ہوں۔ چلو اس غرضے میں وہاں ایک شخص ہے جو تمہاری خبروں کا مستاق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اس آدمی نے دوسرے آدمی کا ذکر کیا تو اب ہم کو ڈر لگا کہیں وہ جن نہ ہو۔ جب ہم اس گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا جو آج تک ہم نے اتنا بڑا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، تیرا ناز ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا، تمہیں میرے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ لگ ہی گیا ہے، اب تم بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی سی کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ سمندر میں ایک طوفان آیا جو 1 ماہ تک رہا۔ اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آئے اور ہمیں وہاں ایک جانور ملا جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں، چلو اس شخص کی طرف جو گرجے میں ہے، اسی لیے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئے۔ اس نے کہا، اچھا، بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی آتا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں اس میں پانی بہت ہے۔ تو اس نے کہا، اچھا، وہ زمانہ قریب ہی ہے جب اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا، زغر کے چشمے میں بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ اور اس بستی والے اپنے کھیتوں کو پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا، اس میں پانی بہت ہے اور اسی بستی والے لوگ اس پانی سے اپنے کھیت میں پانی ڈالتے ہیں۔ اس نے کہا، اچھا، نبی آخر الزماں کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ ہم نے کہا، وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں۔ اس نے کہا، کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ تو پھر اس نے کہا، کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے کہا، وہ اپنے گرد و نواح پر غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت کر چکے ہیں۔ اس نے کہا، سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں۔ اب میں تم کو اپنے متعلق کچھ بتاتا ہوں۔ میں دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین میں گھوم جاؤں گا، پر 40 دن کے اندر کوئی بھی بستی ایسی نہیں رہ جائے گی جس میں داخل نہ ہوا ہوں۔ بجائے مکہ اور مدینہ کے، ان دونوں میں داخلہ میرا ممنوع ہے۔ جب میں ان دونوں بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو اس وقت ایک فرشتہ ننگی تلوار لے کر سامنے آ کر مجھے اندر داخل ہونے سے روکے گا، اور ان مقامات کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے جو ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت قیس کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لکڑی منبر پر مار کر فرمایا کہ وہ طیبہ یہی مدینہ ہے۔ یہ جملہ 3 مرتبہ فرمایا۔ دیکھو، کیا یہی بات میں نے تم سے بیان نہیں کی تھی؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں، آپ نے بیان فرمائی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا، دیکھو، بحر شام یا بحر یمن بلکہ مشرق کے جانب ہے،
اور اسی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمیم داری کی بات اچھی لگی، کیونکہ یہ میری اس بات کی موافق ہے جو اس سے پہلے میں نے تمہیں دجال کے متعلق خبردار کر چکا ہوں۔ خبردار، وہ دجال دریائے شام یا دریائے یمن میں نہیں ہے، بلکہ وہ مشرق کے جانب ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم نمبر 5235 میں بیان ہوا۔ اسے حدیث جساسہ بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے کو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا۔ دجال کے پاس غیر معمولی طاقت ہوگی، جس کا اشارہ ہمیں حدیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ دجال کے پاس آگ اور پانی ہوں گے، مگر لوگ جسے آگ سمجھیں گے دراصل وہ پانی ہوگا، اور جسے لوگ آگ سمجھیں گے اور جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ دراصل آگ ہوگی۔ دجال مختلف شعبوں اور جادوؤں کی وجہ سے لوگوں کا ایمان بدل دے گا۔ بہت ساری تعداد میں شیاطین اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے پاس بے تحاشا دولت ہوگی، جس سے وہ لوگوں کے ایمان خریدے گا۔ وہ زمین پر اتنی رفتار سے چلے گا جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا جاتی ہے۔ دجال کے پاس یہ طاقت بھی ہوگی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے اور پیدائشی اندھوں کو بینائی دے دے۔ یہ سب طاقتیں اسے اس لیے دی جائیں گی تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لے سکے۔ جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پختہ ایمان رکھتے ہوں گے اور ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی، وہ دجال سے مغلوب نہیں ہوں گے۔ دجال اپنے ساتھ ایک جعلی جہنم اور جنت بھی ساتھ لائے گا تاکہ لوگوں کو ڈرا کر اپنی طرف کر لے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں آغاز سے لے کر انتہا تک امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ دجال 40 دن حکومت کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ وہ آخری وقت پر اردون کی ایک افیق گھاٹی پر ظاہر ہوگا۔ وہاں دجال کی اور مسلمانوں کے ساتھ ایک بڑی سی جنگ ہوگی اور بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے، مگر جب اگلی صبح دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو ایسے پگھل جائے گا جیسے دھوپ میں چکنائی پگھل جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ شیطانی طاقتیں اسلام کو مٹانے میں لگی رہتی ہیں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں تو یہ سب شیطان کے چیلے خود بخود مر جائیں گے اور بے شک فتح حق کی ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دجال کی فتنے سے محفوظ رکھے اور ہم اسلام میں رہ کر حالت ایمان پر ہماری موت آئے۔ آمین یا رب العالمین۔